الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم أبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد تمہیں خواہم خدا، خدایا اس کو عشق مصطفیٰ. ایمان مالکات خلفاء راشدین، اسلام مدرس دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا. میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 137 تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے. چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مبین، کتاب لا ریب فیہ، یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا شان کتنا بلند ہے کہ فرمایا تم اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا. معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا، اللہ رسول کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے جس طرح اپنایا ہے اسی طرح اپنانا ہوگا. ترجمے پر اچھی طرح غور کر لیجیے تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لے آئیں، کس طرح ایمان لے آئیں؟ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو. اور اگر وہ اس طرح ایمان نہ لائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پکی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، نہ ماننے والے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان کے لیے اللہ کافی ہے.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے توحید، پھر نبوت، رسالت، ختم نبوت، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام، ان کا ماننا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ 18 ذو الحجہ، تو آج کتنی ہے جی؟ 16 ذو الحجہ، پرسوں 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں تھی، اس لیے ذو النورین کہتا ہے۔ نور العین بیٹی کو کہتے ہیں نا، اور بیٹیاں 4 تھیں۔ سیدہ رقیہ جو حضور کی بیٹی تھی، حضرت عثمان غنی کی گھر والی تھی، یہ 2 ہجری میں اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر حضور کے بڑے داماد حضرت ابوالعاص ربیعی اموی، ان کے ہاں حضور کی بڑی بیٹی تھی جن کا نام سیدہ زینب تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ ایک علی حضور کے نواسے ہیں اور ایک علی حضور کے داماد ہیں۔ تفصیلات پھر کبھی صحیح۔ تو وہ جو فوت ہوئی وہ 8 ہجری میں، اور ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جب اس دنیا سے چلی گئی تو آپ نے فرمایا اگر ایک نہیں میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ وفات پاتی جاتی تو میں یکے بعدیگرے اپنی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ اتنی محبت تھی۔ تو وہ سیدہ ام کلثوم تھی جو دوسری بیوی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی تھی 9 ہجری، اور جو اللہ کے نبی کی چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر آئی اور ان کی وفات ہوئی 3 رمضان المبارک 11 ہجری۔ تو حضرت عثمان کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں تھی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ
فلا يؤذين. جو بات میں کر رہا تھا اس پر توجہ دیجیے. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، یہ وہ لفظ ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کے وقت جو خون گرا، جو آپ کے سامنے قرآن مجید کا نسخہ تھا، اس لفظ پر جو گرا یہ وہی لفظ تھا. بس وقت نہیں ہے کیونکہ میں اس بات پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. لفظ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ. پارہ پہلا سورہ البقرہ آیت نمبر 137. آپ چیک کیجئے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی دو صورتیں ہیں. صورتیں سواد کے ساتھ یاد رکھنا، دو شکلیں ہیں. ایک ہے تلاوت کی، ایک ہے تحریر کی، کتابت کی، لکھنے سے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جہاں تمام اور خصوصاً 17 صحابہ کرام قرآن مجید کی لکھنے کے ڈیوٹی پر معمور تھے. ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ عنہ. وقت گزرتا گیا، چونکہ اندیشہ ہو گیا اس بات کا کہ مختلف علاقوں میں، مخارج میں اور اعراب میں، ادائیگی میں کچھ ملاوٹ ہو رہی ہے. تو تمام صحابہ کرام کے مشورے اور ان کے کہنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کی ڈیوٹی لگا. وہ کمیٹی کے چیئرمین تھے کہ آپ قرآن لکھو. ہاتھ قلم سے پہلے لکھا گیا تھا کاغذ پر، چائنا کے موٹا گتا پر. موٹا گتا ایجاد ہو چکا تھا. اس وقت لوہا بھی تھا، اس وقت لوہے کی کرسیاں بھی تھی. بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی. اب یہ جو تلواریں نیزے یہ کس چیز کے تھے؟ وقت نہیں. آپ غور کیجیے کہ جب انہوں نے محسوس کیا، کمیٹی بنائی گئی، قرآن لکھا گیا، اتفاق رائے سے قرآن کو قریشی انداز میں اور قریشی انداز میں لکھا بھی گیا، پڑھا بھی گیا، اور حکم جاری ہو گیا کہ پوری دنیا میں آج کے بعد قرآن اسی انداز میں لکھا جائے گا اور اسی انداز میں تلاوت کیا جائے گا. اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، ناصر القرآن بھی کہتے ہیں. تو لکھنے کا نور بھی الگ ہے، پڑھنے کا نور بھی الگ ہے. تو دونوں خوبیاں اللہ نے حضرت عثمان کو عطا کی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ جدید تعلیم یافتہ خصوصی طور پر اس کو چیک کرے میری بات کو کہ غور کرنا. قرآن مجید کے کل 6 نسخے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کے حکم سے قلم سے تیار ہوا۔ اس وقت بھی لکھنا پڑھنا لوگ جانتے تھے مگر تعداد کم تھی، تو ایک نسخہ مسجد نبوی کے درمیان میں رکھا گیا کہ کوئی مشابہ ہوتا تو صحابہ کرام آ کر وہاں دیکھ لیں۔ ایک نسخہ آپ کے صبر کر روس میں گیا، وہ چمڑے پر لکھا ہوا تھا اور لکڑ کی تختی اس پر بھی لکھا جاتا تھا، پتھر کی تختیاں اس پر لکھا جاتا تھا۔ وہاں فیلڈ مارشل صدر ایوب خان وہاں اپنے سرکاری دورے پر گئے تو قرآن مجید کے اس نسخے کی ان کو زیارت کرائی۔ وہ ایک مخصوص کمرے میں تھا جہاں ایک مخصوص درجہ حرارت موجود تھا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا۔ زیارت کے بعد اس کی ایک کاپی جو اس دور میں میسر ہو سکی ان کو دی گئی۔ انہوں نے یہ کاپی کراچی کی نیشنل لائبریری وہ کاپی مہیا کی، اور جب کراچی جس کو روزنامہ ڈان انگلش نیوز میں بھی یہ بات لکھی ہے، وہ پوری کی پوری نمائش ہوئی قرآن مجید کی، اس میں وہ عکس وہ کاپی وہ فوٹو وہ بھی تھی۔ پوری دنیا سے مسلمان سکالر آئے، قرآن کے مخالفین آئے، قرآن کے دشمن آئے اور دیکھنے لگے کہ کوئی کمزوری نظر آ۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ کاتب کی غلطی کے علاوہ کسی نسخہ میں کوئی غلطی نہیں پائی گئی۔ اس بنیاد پر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ قرآن جیسی کتاب کوئی قیامت تک لا سکتا ہے، نہ جس پر قرآن اترا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی قیامت تک لا سکتا ہے۔ نبوت بھی ختم ہے، وقت نہیں ہے پھر اس پر دلائل شروع کر دوں، اور قرآن کا سلسلہ بھی ختم ہے۔ آپ توجہ کیجئے، پھر دیکھیے کہ قرآن کو کیا کہا گیا ہے کہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، تو اترا کس پر ہے؟ میرے نبی پر۔ حضور کے معجزات تو بہت سے ہیں نا، یہ بھی معجزہ۔ تو جب قرآن جیسا معجزہ کوئی نہیں آ سکتا تو گویا یہ معجزہ میرے نبی کا ہے، میرے نبی کے معجزے جیسا قیامت تک معجزہ نہیں آ سکتا تو میرے نبی جیسا قیامت تک کیسے آ سکتا ہے؟ آپ اس پر توجہ دیں، یہ معجزہ کوئی نہیں لا سکتا۔ جو میرے نبی کو معجزہ اللہ نے عطا کیا، چاند دو ٹکڑے آج تک ہے، اس کو جامعہ پنجاب میں اور خیر سے سائنسدانوں نے محققین نے تسلیم کیا ہے۔ تو جب میرے نبی جیسا معجزہ کوئی نہیں لا سکتا تو پھر میرے نبی کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک بات اب جو بات میں کرنے لگا ہوں اس پر آپ مزید غور کریں کہ یہ ترکی کا عجائب گھر
عجائب گھر میں بڑی بڑی پرانی کتابیں، میں اس کی تاریخ نہیں کھگالنا چاہتا۔ آپ کے بہاولپور میں بھی حضرت حسن حسین کے دست مبارک کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں۔ آپ کے ملتان کی لانگے خان کی لائبریری میں جو اس وقت ملتان تھا، بہت پرانے نسخے موجود ہیں، سینکڑوں سال سے۔ انڈیا میں بھی موجود ہیں لائبریری میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تلاوت کے وقت سامنے موجود تھا، اگر آپ کو تھوڑی سی عربی کی گرامر آتی ہے تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ قرآن نے کیا کہہ دیا۔ فرمایا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کیا کہا تم هو الله هي الله انتم انتم ترجمہ ہوگا کہ اس وقت ایمان معتبر ہوگا جب وہ تمہاری طرح یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے اس طرح ایمان لائیں گی جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ میرے نبی کے طریقے کو رواج ساری کائنات میں صحابہ نے دیا، میرے نبی کی غلامی کا حق صحابہ نے ادا کیا، صحابہ کرام نے میرے نبی کی نوکری کی، صحابہ کرام نے میرے نبی کی چاکری کی، صحابہ کرام نے بدر کو میرے نبی کے حکم پر جیسے حکم ہوا ویسے کر کے دکھایا، حنین میں پہنچ گئے، احد میں پہنچ گئے، میرے نبی نے پہاڑوں پر بلایا وہاں پہنچ گئے، میرے نبی نے ہجرت کے لیے حکم دیا وہاں پہنچ گئے، جہاں گیا میرے نبی تھے وہی صحابہ تھے، صحابہ نبی سے جدا نہیں ہے، نبی صحابہ سے جدا نہیں ہے۔ آمن تم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لایا ویسے ایمان لاؤ گے تب ایمان معتبر ہوگا۔ آمن دنیا کا کوئی آدمی اتنے تراجم پڑے ہیں نماز کے بعد مجھے آ کے دکھائے کہ آمن تم کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اب وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی، اب وقت نہیں ہے ساری ڈیٹیل عرض کریں، اس پر جو نسخہ گرا، نسخے پر جو خون گرا، وہ نسخہ چلتے چلاتے ترکی کی عجائب گھر جو سب سے بڑی لائبریری ہے وہاں پہنچا۔ روزنامہ جنگ کراچی کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت کے موضوع پر جب اسپیشل ایڈیشن شائع کیا تو اس میں وہ تصویر دی، وہ قرآن مجید کا عکس دیا جو حضرت عثمان غنی کے سامنے تھا۔ یہ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں یوں ہی کہہ دیتے، یوں ہی نہیں کہتے، بڑی دلیریت کی مجھ سے جو بات کی جاتی ہے ہم اس کا پروف رکھتے ہیں، ایسے کہہ دیا ہم نے۔ یہ مشکل ترین کام ہے کیونکہ سامعین یہ پرائمری پاس بھی ہے اور پی ایچ ڈی پاس بھی ہے۔ اگر پی ایچ ڈی کے معیار کی بات نہیں ہوئی تو کہے گا یہ بولنے آئے سی، اور اگر پرائمری والے کی تعلیم کم ہے بات اونچی چلی گئی وہ بھی یہی بات کر دے گا۔ پھر سنو، اس لائبریری میں وہ نسخہ موجود ہے۔ اب خون عثمان جب گرا لوگ کہتے ہیں خون ناپاک ہوتا ہے، قرآن پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
مگر اللہ نے پہلے حضرت عثمان کے خون کو پاک کیا، پھر قرآن پر پیار سے گرا دیا۔ یہ تو ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اگلی بات کر رہا ہوں، وہ قرآن بھی موجود، وہ نسخہ بھی موجود، نیٹ کی دنیا ہے اور لیبارٹری ہے پوری دنیا میں، اعلیٰ سے اعلیٰ لیبارٹری موجود ہے، دونوں کو یعنی نسخہ جس پر خون ہے ان کو آپ لیبارٹری میں چیک کریں، کیا یہ نسخہ جس پر خون ہے یہ خون انسان کا ہے یا کسی اور چیز کا؟ اگر یہ انسان کا خون ہے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے دوں تو قرآن کے لکھنے والے صحابہ کو کیسے مٹاؤ گے؟ تم جتنا مرضی زور لگا لو، 1400 برس ہو گئے اور اللہ کے بندو فرعون کی دولت زمین میں غرق ہو گئی ہے، حضرت عثمان غنی والا کنواں آج بھی چل رہا ہے، ان کا باغ آج بھی چل رہا ہے، ان کے نام سے سعودیہ میں بینک آج بھی چل رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ کوئی ماکلال حضرت عثمان کو قرآن سے جدا کر سکا ہے، نہ قرآن کو حضرت عثمان سے جدا کر سکا۔ کوئی بات تھوڑی سی آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ نے سلسلہ بنایا اسی لیے تھا تاکہ کاتبین قرآن پر ایمان لایا جائے۔ جو قرآن کے لکھنے والوں کو نہیں مانتا وہ قرآن کا انکاری ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ باقی انشاءاللہ پھر صحیح کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں وہ مولوی نہیں ہوں، نماز کے بعد بیٹھوں گا، مجھ سے آ کے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ میری بات کے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، باہر جا کے شور نہیں کرنا، مجھ سے پوچھو، میں نے بات کی ہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ آپ کا میرا اور سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔